ایک زمانہ تھا یہ کہ افطار کے وقت پہ افطار کی تیاری میں لگے ہوئے لوگ گھر کے، اور بچوں کو بٹھا رکھا ہے، باہر نہیں جانا کھیلنے کے لیے، اور پتہ چلا کہ اماں افطاری کا اہتمام کر رہی ہیں، پکوڑی بن رہی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، سمجھے؟ ادھر پتہ لگا والد صاحب افطاری کاٹ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور افطار سے پہلے پہلے پتہ لگا پلیٹیں بھر بھر کے، جاؤ یہ اپنی خالہ کے یہاں دے کے آؤ، جاؤ یہ اپنے چچا کے یہاں دے کے آؤ، جاؤ یہ فلاں کے یہاں دے کے آؤ۔ او بچے جا رہے ہیں خوشی خوشی، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں خوش ہو کے، وہاں دے کے آ رہے ہیں، وہاں سے دے کے آ رہے ہیں۔ یہ پہلے ہمارا نظام تھا، ہمارا دستور تھا، ہمارے گھروں کی یہ تہذیب تھی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج نہیں ہے، آج وقت ہی نہیں ہے، آج وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سحری کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، افطار کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی پڑوس میں کوئی یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، غیر ایمان والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا حساب اپنا آپ دے گا، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بھوکا رہا ہے تو اس کا حساب آپ دیں گے، اس کا حساب آپ دیں گے۔ جب غیر ایمان والے تک کے لیے یہ بات ہے تو آپ اپنے کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنوں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے آپ دیکھ لیتے ہیں؟ آپ اپنا کھانا اپنے سامنے پھینکتا ہوا ڈسٹ بن میں ڈلتا ہوا دیکھتے ہیں، غریبوں کے گھر بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی خصلت کی بات نہیں ہے۔ اسلام اس کا نام ہے کہ اگر نیا پھل آپ کے یہاں آیا ہے، آپ اپنے بچوں کو کھلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کے جو چھلکے ہیں یوں آیا انہیں چھپا کے پھینکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہمسائے اس لائق نہ ہو اور اس کے بچے ان چھلکوں کو دیکھیں اور اپنے گھر پہ جا کے ضد کر لیں تو ان کے پاس میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ اگر کھانا بنا رہے ہیں تو پھر ایسا بناؤ کہ اس کی خوشبو دوسرے کے گھر نہ جائے، کیونکہ ممکن ہے وہ آپ کا ہمسایہ اس لائق نہ ہو اور اس کے بچوں نے ضد پکڑ لی تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر یہی ہے کہ ان کے یہاں آنسوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری کمائی میں غریبوں کا حصہ ہے، ہم اس کو ادا کریں گے۔ اور یہ ادا کب ہوگا؟ جب آپ ادا کرنا چاہیں گے، نیت کر لیں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر خاندان والوں میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، اہل و عیال میں دیکھیں، تو یہ ذمہ داری پوری ہوگی۔ اس بابرکت مہینے میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت سی مائیں بہنیں نہ زبان ہلاتی ہیں، نہ ہاتھ پھیلاتی ہیں، اپنی تمام خوشیوں کا دم گھونٹ کے اپنے بچوں کو لے کے دل کو مسوس کے بیٹھی رہتی ہیں، کبھی کسی سے ذکر نہیں کرتی۔ اللہ، اگر انہوں نے یہ سوال کر دیا تو ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ عیالدار ہے، حرام کی طرف بھاگتا نہیں اور حلال کی تلاش میں رہتا ہے، روکھی سوکھی کھلا کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتا ہے، اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اعلان کرو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اے عمر، اگر کسی ایسی عورت کو دیکھو کہ وہ عیالدار ہے اور روکھی سوکھی کھلا کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے اور اللہ کا شکرانہ ادا کرتی ہے، اعلان کرو کہ یہ عورت جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوال ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے، اس کا استعمال کرو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کسی کو روزہ افطار کرانا
روزے دار کے برابر ثواب ہے۔ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملے گا اس کے روزے کا، اتنا ہی ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر خاندان میں تلاش کریں اور چپ سے ان کی مدد کریں۔ پتہ یہ چلا آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔ اگر صدقہ ہے تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا، اور صلہ رحمی کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔